بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ آج ہمارے خوشی کے کورس کا دوسرا دن ہے اور آج کا موضوع ہے ہم خوش رہنا نہیں چاہتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی، ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خوش رہنا نہیں چاہیں؟ دیکھیے، خوشی کے موضوع پر بہت سارے لوگ بہت کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن اس کورس کے اندر ہم نے ان لوگوں کی رہنمائی لی ہے، ان لوگوں سے رہنمائی لی ہے جو واقعی میں اس موضوع پر اوتھینٹک لوگ ہیں، واقعی میں جو مستند لوگ ہیں، اور ہم نے اپنے تجربات سے اور کامیاب لوگوں کے تجربات کو سامنے رکھ کے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے۔ انہی لوگوں میں ایک صاحب ہیں ڈینیل کینیمن، انہیں نوبل پرائز ملا ہے، آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، بہت مستند نام ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خوشی جاننے کے لیے دو مختلف شہروں کے اسٹوڈنٹس کو لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کیا موسم انسان کی خوشی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک ریاست تھی مڈ ویسٹ اور ایک تھی کیلیفورنیا۔ انہوں نے 2000 اسٹوڈنٹس کو لیا اور ان کو جب مطالعہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے مزاج پہ موسم بہت اثر انداز ہوتا ہے، مڈ ویسٹ کے اندر بہت سردی پڑتی ہے تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں کے لوگ خوش نہیں ہوں گے، اور دوسری جو ریاست تھی کیلیفورنیا، وہاں کا موسم اچھا ہوتا ہے تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں کے لوگ بہت خوش ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ موسم ہی نہیں، آمدنی بھی ہماری خوشی پر بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ پہلے پوری بات سمجھیے گا، اس کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچیے گا۔ دیکھیے، کینیمن کے نزدیک خوشی اور تسکین میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ زندگی میں تسکین تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوشی حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تسکین سے ان کی مراد یہ ہے کہ ایسے کام جس کو لوگوں کو وہ دکھا سکیں، اپنی کامیابیاں لوگوں کو بڑھا چڑھا کے بتا سکیں۔ تو کہتے ہیں ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا خوش ہیں، ہم حقیقت میں خوشی والے کام نہیں کرتے۔ خوشی سے ان کی مراد یہ ہے کہ انسان ان لوگوں سے ملے جن سے مل کے خوشی ہوتی ہے، وہ کام کرے جنہیں کر کے اسے خوشی ملتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، کتابوں میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ مجھے پتا ہے کہ میں ایکسرسائز کروں گا تو مجھے مزہ آئے گا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پینٹنگ کا بہت شوق ہے، یا اور بھی بہت ساری چیزوں کا مجھے شوق ہے، میں وہ کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ مجھے پتا ہے کہ ان کاموں سے مجھے دلی خوشی ملتی ہے۔ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں جا کے بیٹھتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے، لیکن میں ان کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ میں اس لیے نہیں جاتا کہ میں ان کاموں کو ترجیح دیتا ہوں جنہیں میں دنیا کو دکھا سکوں۔ ناظرین، ہم زندگی میں تسکین چاہتے ہیں، یعنی دکھاوا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی میں سچی خوشی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم دکھاوے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو ہم وقتی تسکین تو مل جاتی ہے، لیکن جو گہری خوشی ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دکھاوے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم کتنے اہم ہیں، ہم کتنے طاقتور ہیں، یا ہم کتنے خوش ہیں۔ ہر وہ برائی جس سے انسان کا نقصان ہو رہا ہو، ہمارا مذہب ہمیں اس سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ انسان کے کردار کو، اس کی شخصیت کو، اس کی صحت کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں غصے سے روکتا ہے۔ غیبت انسانی تعلقات کو ختم کر دیتا ہے تو ہمارا مذہب ہمیں غیبت سے روکتا ہے۔ غیر صحت بخش کھانے کی بات ہو رہی ہو، یا لڑائی جھگڑوں کی بات ہو رہی ہو، یا سستی اور کاہلی کی بات ہو رہی ہو، ہر وہ چیز جس سے ہمارا نقصان ہے ہمارا مذہب روکتا ہے، اور جو چیز جتنی نقصان دہ ہو اس سے اسی شدت سے روکتا ہے۔ ریاکاری بھی ان میں سے ایک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ریاکاری سخت ناپسند ہے، بلکہ چند وہ کام جو انتہائی ناپسند ہے اس میں سے ایک ریاکاری ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ ریاکاری شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک اصغر کا خطرہ ہے، یعنی چھوٹے شرک کا خطرہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا دکھاوا، ریاکاری، یعنی جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا کوئی اور نیک کام کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ میں دنیا کو دکھا سکوں، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو دکھانا نہیں، اللہ کی خوشنودی نہیں تھی بلکہ لوگوں کی خوشنودی تھی، تو یہ ریاکاری ہے۔ ناظرین، یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ انسان کی پوری پرسنالٹی خراب کر دیتی ہے۔ دکھاوے کرنے والے شخص کو نہ تو اللہ پسند کرتا ہے، نہ بندے پسند کرتے ہیں، اور دکھاوا کرنے والا شخص نہ تو بہت زیادہ خوش رہ سکتا ہے، وقتی طور پر اس کو سرور مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، لیکن آگے چل کے وہ بہت کرب میں رہتا ہے۔ جب لوگ اس کی کامیابی کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، سراہ نہیں رہے ہوتے، اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے، وہ بہت بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔
ہمارا مذہب ہمیں ریاکاری سے منع کرتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی طاقت کا اظہار کریں، اپنی دولت کا اظہار کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں پیسے نہیں کمانے چاہیے؟ بڑی دلچسپ بات ہے یہ۔ خوشی کا تعلق پیسے سے کس قدر ہے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ڈینیل کینیمن نے اپنی ریسرچ سے بتائی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کی بنیادی ضروریات بآسانی پوری ہو رہی ہیں، یعنی آپ کے پاس کھانے کے بھی پیسے ہیں، رہائش کے بھی ہیں، تعلیم کے بھی ہیں، صحت کے لیے بھی ہیں، اور جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے پیسے آپ کے پاس آسانی سے مہیا ہیں، آپ کے پاس، آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑتا، سوچنا نہیں پڑتا، تو آپ کی خوشی میں اور ایک ارب پتی انسان کی خوشی میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پیسے کمانے چاہیے، لازمی کمانے چاہیے۔ پیسے کمانے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم اس کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں ہم بہت اچھے کورسز کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہم فلاحی کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پیسے کیوں کما رہے ہیں۔ اگر ہم دکھانے کے لیے کما رہے ہیں ہم کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے، اور ہمارے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ہم جائز طریقے سے پیسہ کما کے جائز طریقے سے خرچ کریں گے تو ہماری خوشی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یعنی بے مقصد پیسے کمانا آپ کو کرب کی طرف لے کے جائے گا، دکھاوے کے لیے پیسے کمانا آپ کو کرب کی طرف لے کے جائے گا، تکلیف کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اگر آپ کے سامنے مقصد ہوگا میں اس پیسے کا اس طرح سے اچھا استعمال کروں گا یا کروں گی، جائز استعمال کرنا ہے، تو یقین کریں یہ پیسہ آپ کو بہت زیادہ خوشی کی طرف لے کے جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔